الرحیم۔ دو عددوں میں سے ہر ایک کا وفق نکالنے کا ضابطہ، جب دو عددوں کے درمیان تداخل ہوگا یا توافق ہوگا تو ان کا وفق بھی نکلے گا۔ دیکھیے کیا ہوگا وفق ان کا، بتا رہے ہیں کہ متداخلین میں سے چھوٹے عدد کا وفق ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بڑے عدد کا وفق وہ ہوتا ہے جو اس چھوٹے عدد پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے 40 4 اور 20 ہیں، تو 4 اور 20 میں کون سی نسبت ہے؟ تداخل کی ہے، کہ 20 4 پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے اور 4 20 کو پورا پورا کاٹ دیتا ہے، 4 بچا 20 ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے ہم دیکھیں گے کہ بھئی 4 اور 20 کا وفق کیا ہے، تو چونکہ تداخل ہے تو چھوٹا عدد 4 ہے، تو 4 کا وفق ہمیشہ ایک ہی نکلے گا، یا آپ ہمیشہ لکھ لیں کہ 4 کا وفق جو چھوٹا عدد ہے اس کا ایک ہوگا۔ اب 20 بڑا عدد ہے تو بڑا عدد اس کا وفق کون سا ہوگا؟ تو اب 4 کو ٹیبل گننے پر 20 جہاں پر آئے گا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے اس کا بڑے عدد کا وفق ہوگا۔ جیسے 4 5 20 ہوتا ہے تو 5 اس کا بڑے کا کیا ہے وفق ہوگا۔ دیکھیے متوافقین میں سے ہر ایک کا وفق وہ عدد ہوتا ہے جو اسے اس تیسرے عدد پر تقسیم کرنے سے حاصل ہوتا ہے جس پر یہ دونوں پورے پورے تقسیم ہوتے ہیں، منقسم ہے۔ جیسے لہذا 4 اور 10، دیکھیں 4 اور 10 میں توافق کی نسبت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب 4 اور 10 کو کون سا دوسرا عدد کاٹتا ہے؟ تو 4 دو 4 کو بھی کاٹ دے گا، 2 10 کو بھی کاٹ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے 2 4 کو کاٹے گا تو کتنا آئے گا؟ 2 دونی 4، ٹھیک ہے، تو 4 کا وفق ہوگا 2، اور 10 کو 2 کتنے سے کاٹے گا؟ 5 سے، 2 بچے 10، تو 5 10 کا وفق ہوگا۔ تو یہ وفق نکالنا، آگے جب ہم مسئلے تصحیح کریں گے تو یہ وفق نکالنا ہوگا۔ تو اس میں ہم کیا دیکھیں گے کہ بھئی جیسے مثال دے رہا ہوں، 4 بیویاں ہیں، ٹھیک ہے، اور 3 بھائی ہیں، تو بھئی آپ کو 4 بیویاں اور 3 بھائی ہیں، تو 4 اور 3 دو عدد ہیں ہمارے پاس، تو پہلے ہمیں دیکھنا ہے کہ بھئی 4 اور 3 میں کون سا نسبت ہے، تو تباین ہے، ٹھیک ہے۔ یا جیسے 4 بیویاں ہیں اور 10 بھائی ہیں، ٹھیک ہے، تو 4 اور 10 تو ہمارے یہاں توافق ہے، تو ہم کو ان کا وقت نکالنا پڑے گا وہاں پہ۔ تو یہ طریقہ اسی لیے بتا رہے ہیں تاکہ وہاں پر ہم کو کیا ہے وقت نکالنے میں آسانی ہو۔ تو تداخل کی نسبت ہے دو عددوں کے درمیان، تو کیا ہے فوراً وہ نکل آئے گا وفق کے چھوٹے عدد کا ایک ہوگا اور بڑے عدد کا جس پر وہ تقسیم ہو جاتا ہے وہ ہوگا، اور توافق میں جس تیسرے عدد پر وہ دونوں تقسیم ہوتے ہیں وہ دونوں عدد وفق بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، 2 سے زائد اعداد کا ذو اضاف عقل معلوم کرنا ہو، یعنی یہ تو 2 عدد ہوں اور ان کے درمیان ہم نسبت دیکھ لیں گے تو ذو اضاف عقل معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب 2 سے زیادہ ہیں تو کیا کریں گے؟ تو اس کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ وہ تو مذکورہ بالا اصول کے مطابق پہلے کسی 2 عدد کا ذو اضاف عقل معلوم کیجیے، یعنی جیسے 5 ہمارے پاس عدد ہیں تو پہلے کوئی بھی 2 لے لیجئے، ان کے درمیان نسبت دیکھیے اور ان نسبت کا جو طریقہ دیا اس طریقے کے مطابق ان کا ذو اضاف عقل نکال لیجئے۔ اب تیسرا عدد اور اس کو ذو اضاف عقل کو ملائیے، اب ان کے درمیان نسبت دیکھیے، پھر ان کا ذو اضاف عقل نکالیے، پھر چوتھا عدد دے لیجئے، پھر 5واں عدد لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ پھر اس کے ساتھ ایک اور عدد ملا کر ان دونوں کا ذو اضاف عقل معلوم کیجئے، اسی طرح عمل کرتے رہیے، آخری ذو اضاف عقل ان تمام اعداد کا ذو اضاف عقل ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر بتا رہے ہیں جیسے ہمارے پاس عدد ہیں 6 4 7 9 اور 14، ٹھیک ہے، تو اب ان کا ہمیں ذو اضاف عقل معلوم کرنا ہے تو پہلے ہم کوئی بھی 2 لے لیتے ہیں، اولاً مذکورہ بالا اصول کی روشنی میں 4 اور 6 کا 4 اور 6 لے لیتے ہیں، تو 4 اور 6 میں توافق کی نسبت ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی ایک کا ہم وقت نکال کر دوسرے عدد میں ضرب دیں گے، تو 4 کا وقت ہوتا ہے 2، تو 2 کو ہم 6 میں ضرب دیں گے تو 12 ذو اضاف عقل ان کا آ گیا، 4 اور 6 کا۔ اب ہم 12 ہمارے پاس آ گیا، 12 اور ہم تیسرا عدد 9 لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، 12 اور 9 میں کون سی نسبت ہے؟
اس میں بھی توافق کی نسبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو 12 اور 9 میں سے کسی ایک کا وفق ہم نکال لیں گے، کیونکہ تین تین اس کا کیا ہے، تیسرا عدد بنے گا، توافق بالثلث ہے اس میں۔ تو ہم 9 کا ہم وقت نکال لیتے ہیں 3، تو 3 کو 12 میں ضرب دیں گے تو 12 تیری 36 ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب 36 ہمارے پر آ گیا۔ اب 36 ہم لے لیتے ہیں اور چوتھا عدد ہم 7 لے لیتے ہیں، 36 اور 7، تو 36 اور 7 میرے حساب سے یہ تباین کی نسبت ہے ان میں، ٹھیک ہے؟ تو 36 اور 7 کو ڈائریکٹ ہم ضرب دے دیں گے تو 252 بن گیا، ٹھیک ہے؟ اور پھر 252 اور 14 کا، 252 اور 14 ان کے درمیان تداخل کی نسبت ہے، ٹھیک ہے؟ تو 252 اور 14 تو تداخل میں بڑا عدد ہی ذو اضافہ عقل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اب 252 اور 14 کا بھی ذو اضافہ عقل 252 ہی بنے گا، ٹھیک ہے؟ لہذا معلوم ہوا کہ ان سب اعداد کا ذو اضافہ عقل 252 ہوگا، تو 4 6 7 9 14 ان کا ذو اضافہ عقل کیا بنے گا، 252 بنے گا۔ اس کا ایک اور طریقہ یہاں پر بتا رہے ہیں، دیکھیے ایک اور طریقہ، پہلے آپ سب عدد کو اس طرح سے لکھ لیں گے 4 6 9 7 14۔ اب ہم جو کوئی بھی چھوٹا عدد ہوگا ان میں سے جو ہم تقسیم کر سکتے ہیں اس کو لے لیں گے، تو 2 ہم لیا، 2 کو دیکھتے ہیں کہ کون کون 2 سے تقسیم ہو جاتا ہے، تو یہاں 2 کو ہم ادھر سائڈ میں رکھیں گے اور تقسیم کریں گے تو 4 تقسیم ہو جائے گا، تو 2 دونی 4 ہوتا ہے تو ہم نیچے 2 لکھ دیں گے، 6 بھی تقسیم ہو جائے گا تو 2 تیری 6 تو نیچے 3 لکھ دیں گے، 9 2 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے تو 9 کے نیچے 9 لکھ دیں گے، 7 تقسیم نہیں ہوتا ہے تو 7 کے نیچے 7 لکھ دیں گے، 14 یہ 2 سے تقسیم ہو جاتا ہے تو 14 کے نیچے 2 ستے 14 7 لکھ دیں گے۔ اب ہم اس کے بعد والا نمبر دیکھتے ہیں 3، تو 3 ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے 3، تو 3 سے 2 تقسیم نہیں ہوگا تو 2 کو واپس ایسا ہی لکھ دیں گے، پھر 3 پر تقسیم ہو جائے گا تو 3 ایکا 3 لکھ دیں گے، اور 3 تیری 9 لکھ دیں گے، 9 ہو جائے گا، 7 واپس تقسیم نہیں ہوگا، 7 واپس تقسیم نہیں ہوگا تو 7 7 واپس ایسے ہی لکھ دیں گے۔ اب 7 لے لیں گے تو 2 1 3 تو ایسے ہی رہیں گے، اور 7 7 یہ تقسیم ہو جائیں گے تو اس کو کیا ہے 1 1 ہم لکھ دیں گے۔ اب دیکھیے ہمارے پاس لاسٹ میں بچے 2 1 3 1 1، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو اب 2 اور 3 اور 2 3 اور 7 یہ چیزیں جو ہمارے پاس بچی ہے ان کو ہم ملٹیپلائی کر لیں گے تو کیا ہے 252 اس کا کیا ہے وقت جو ذو اضافہ عقل ہے وہ آ جائے گا۔